You were atheist once in your life. What made you revert back to Islam? میرے رب نے ہر ایک انسان کی گرومنگ کے لیے نا ڈفرینٹ میتھڈالوجیز بنائی ہوئی ہیں. میری گرومنگ میرے رب نے جب کرنی تھی، جب میں نا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب میں پٹری سے اتر رہا تھا تو سب سے پہلے میرے رب نے مجھے یہ عقل دی کہ میرے نانا کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی لائبریری میں نے ایک قسم کی انہیرٹ کی. تو ان کی لائبریری میں سب سے پہلی جو کتاب پڑھی تھی نا وہ گیتا تھی. میں نے پک کی. میرے نانا کمپیریٹیو ریلیجنس کے اسٹوڈنٹ تھے، فارسی کے استاد تھے، عربی کے استاد تھے، مطلب بڑا ان کا ماشاء اللہ تھا. تو میں نے گیتا پڑھنی شروع کی. بڑا مزہ آیا، بڑی زبردست کتاب ہے یار. مہابھارت پڑھو، یہ پڑھو، اسٹوریاں پڑھو، ویداس پڑھے. پھر مجھے وہاں پر اولڈ ٹیسٹامنٹ ملی. نانا کے پاس زبور کا ایک پرانا سا نسخہ تھا، وہ بڑا مشکل انگلش تھی، داؤ دائے شاؤ والی، وہ ہماری زبان میں سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھی. سو آئی اسٹارٹڈ ایکسپلورنگ ریلیجنس اینڈ اٹ واز اے جرنی آف 3 years. 3 سال میں اللہ نے مجھے گروم کیا. اسی لیے الحمد للہ جب میں بات کرتا ہوں میری کلاسز میں ہندو، عیسائی، یہودی کوئی بھی بیٹھا ہو، آئی کین ریلیٹ ٹو دیم. اللہ شاید بھی وہ گرومنگ کر رہے تھے. جب میں کرتے 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 اینڈ میں قرآن میں سب سے آخر میں پکڑا ہے. جب میں نے قرآن پکڑا تو مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ ہر کتاب دوسری کتاب کو ریکنفرم کر رہی ہے، اس کی مسنگ ایلیمنٹس کو مجھے بچا رہی ہے، رائٹ. اچھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے قرآن بھی وہ پڑھنا ہے جس پہ کسی کا وہ نہ ہو، رنگ نہ ہو. تو آئی اسٹارٹڈ لوکنگ. سب سے پہلا قرآن کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ کسی کو پتا کس نے کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے شاہ عبد العزیز نے فارسی میں کیا تھا. دوسرے کون تھے؟ چلیے میں سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. اوپن اردو ترجمے کی بات کر رہا ہوں، میں اردو کی بات کر رہا ہوں، سندھی نہیں. وہ تو آپ سندھی تھے اور پہلا قرآن کا ترجمہ، لیکن میں اردو ترجمے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں گیا، تاج کمپنی ہوتی تھی لاہور میں، تو وہاں پر میں کھڑا ہوا تھا. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے میری ٹریننگ کر رہے ہیں. بیکاز وین مجھے پرپز کی بھی ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے نا، وین یو ہیو دیٹ ارج ٹو لرن، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ ریسورسز بھی پروڈیوس کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں اور آپ کو وہاں لے کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مانگ تو صحیح، میں دینے کو تیار ہوں. ہم تو مائل بات کرو، میں کوئی سائل ہی نہیں، رائٹ. کوئی مانگے ہم اس کو دنیا کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے جو مانگے ہم اس کو اللہ بشیر اچانک کہتے بول گیا، ڈھونڈنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں وہاں گیا تو میں نے اسے کہا یار ترجمہ اٹھانے لگا. پہلا ایک ترجمہ اٹھایا تو کہتا آپ بچے بڑا ترجمہ بڑا اچھا لگا. کہتا بیٹا آپ پرویزی ہیں؟ میں کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے مجھے دکھایا کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. میں کہا اچھا تو پھر کیا کروں؟ مجھے پھر اس کا ترجمہ دو. کہتا جی وہ ملتا نہیں. میں کہا منگوا کے دو. اس نے منگوا کے مجھے دیا، ٹھیک ہے. شاہ ولی اللہ کے بیٹے کا میں نام جان کے نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آڈینس خود بھی کوئی ڈھونڈے نا. اب ساری چیزیں میں نے نہیں بتانی. تو میں نے وہ ترجمہ کھول کے پڑھنا شروع کیا. تو کیونکہ اس ترجمے میں کسی کی اینک نہیں تھی، نہ وہ بریلوی کا تھا، نہ دیوبندی کا تھا، نہ شیعہ کا تھا، نہ سنی کا تھا. وہ ایک مسلمان کی ایفرٹ تھی قرآن کو ترجمہ کرنے کی. اس نے ترجمہ ورڈ بائی ورڈ عربی کا ترجمہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اس میں فرقہ واریت نہیں تھی. سو اس سے جب میں نے پڑھنا شروع کیا، پہلی دفعہ مجھے لگا اب یہ بھی اللہ کا اکرام ہے یار، یہ تو کمال ہو گیا. یہ تو جو کچھ میں سیکھ کے آیا ہوں یہ سب کوئی کنفرم کرتا جا رہا ہے. سو شاید دیر از سم تھنگ. اور اگین میں جرنی بہت لمبی ہے ایتھیزم کی میری، لیکن یہ کہ 3 سال کہنے کو ہوتے ہیں، بٹ 365 جمع 3 1000 دن ہے، رائٹ. وہ اس کے بعد اللہ نے مجھ پر ایسا کرم کیا. میں جھوٹ بولتا تھا اپنے والد صاحب سے. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نماز پڑھ لی. میں کہا ہاں پڑھ لی. اچھا جو لوگ سن رہے ہیں نا پتہ نہیں میرا انہوں نے ایک بت بنایا ہوا ہوگا نا، ٹھیک ہے، کبھی ان کے بت ٹوٹیں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں، کسی انسان کا بت نہ بناؤ. میں انسان ہوں، میں گناہ کروں گا، یہ میری فطرت میں شامل ہے کہ میں غلطی کروں گا. جب میں غلطی کروں گا تو اس وقت تمہارا بت ٹوٹنا نہیں ہونا چاہیے. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اینڈ دیٹ از ہاؤ میریکلز ہیپن. میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، ہمارا اوپر کمرہ تھا. میں بیٹھ کے نا اپنے ایگزام کی تیاری کر رہا تھا. میں اس زمانے میں BBA بھی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اپنی یونیورسٹی انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ. تو میں ایک دم نا ایسے ہوا جیسے کسی نے آ کے نا یوں میرا ہاتھ پکڑا، ایسے کلیمپ کیا اور مجھے اٹھایا اور وضو واش روم میں گیا، وضو کروایا. تو مجھے آئی کوڈ ناٹ لیو مائی ہینڈ، آئی لٹرلی کوڈ ناٹ موو مائی ہینڈ بٹ فار وضو اونلی. میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترا تھا. وہ پوچھتے کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے کہا وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اب نماز نہیں چھوڑوں گا. اینڈ سیکنڈ تھنگ آئی ڈیڈ واز، جب میں سجدے میں گیا میں نے کہا اللہ مجھے نہیں پتا مجھے کس نے یہاں آج بٹھایا ہے، لیکن مجھے اگر آپ کو یہ نماز میری اور میری نمازیں سے مطلب میں خلوص لگے تو مجھے نشانی چاہیے. امی میری چلی گئی ہیں ابھی. امی نے مجھے کہا تیسرے دن ماتھے پہ چوٹ لگی ہے، تیسرا دن تھا نماز پڑھتا. میں کیوں کیا ہوا کہ ہمارے ماتھے پہ اتنا بڑا نشان کیسے پڑ گیا؟ اینڈ آئی ہیڈ نو کلو، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے وہ نشان آیا. اور میں روتا ہوں، میرے بال گرنا شروع ہو گئے. امبر میرے بال ایسے گر رہے تھے بیٹا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میرے بال گرنا شروع ہو گئے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا سوچن تھی. کوئی کسی حکیم کے پاس جا رہا ہے، کسی بابے کے پاس جا رہا ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، بال گرنا نہ رکے. میں پڑھ رہا تھا تین وقت زیتون، آپ یقین کی بات کر رہے تھے نا. میں نے جیسی وقت زیتون پڑھا نا، میں نے کہا یار اللہ نے زیتون میں شفا رکھی ہے. میں نے زیتون کا تیل لیا، بالوں پہ لگایا، نہ صرف بال گرنا رکے، پرانے بال واپس آ گئے. 1 سال تک میں اخبار اس لیے نہیں دیکھتا تھا کہ یار کہیں مجھ سے کوئی گناہ، میری نظر گناہ والی نہ پڑ جائے. میرا دوست ہے، بہت پیارا دوست ہے، بچپن سے حسن عبدال سے اکٹھے ہیں. وہ میں کہتا ہے یار یہ تو بات تو زیادہ مولوی بنتا جا رہا ہے، یہ تیرے مائنڈ کا وہم ہے، یہ بالوں کا زیتون سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فلاں حکیم کی دوائی لی تھی نا، اس سے ٹھیک ہوا ہے. دا ڈے ہی پٹ دیٹ ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ،
آج زیتون میرے لیے دوائی نہیں ہے. یہ ہے یقین کا معاملہ. دیکھ کے بھی یقین نہیں آیا, وہاں پہنچ کے بھی اس لیول پہ یقین نہیں آیا, کیونکہ ڈاؤٹ کیا کا اعلان ہے یار قرآن میں, سورہ ناس میں کہ آخر میں کیا ہے, وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس. تو وسوسہ صرف جن نہیں ڈالتے, انسان بھی ڈالتے ہیں, اور ہم ان وسوسوں کو لے کے ہمارے پیرنٹس ڈالتے ہیں. کیسے, تو نکما ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ وسوسہ ہے یہ آپ بچے کے اندر ڈال رہے ہیں. یو آر مرڈرنگ دیٹ. سو اینی ویز the journey of atheism to Islam, I have no idea. The only answer I will give is wrapping it up. Allah subhanahu wa ta'ala was preparing me for basically what I am doing today.